میں بچوں کے تنگ کرنے پر جو الفاظ بول کر بچوں کو ڈرانے کی کوشش کرتی ہے یا دھمکیاں دیتی ہے کہ تم مجھے تنگ کرتے ہو، میں تمہیں چھوڑ کر چلی جاؤں گی، پھر کوئی تمہارا خیال نہیں رکھے گا، بڑے ہو کر ان دھمکیوں کے ری ایکشن میں بچہ اگر ماں دوسروں کو دیکھ کر خود کو کمتر سمجھتی ہے، وہ یہ سمجھتی ہے دوسروں کے پاس اس سے زیادہ ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ احساس کمتری کا شکار ہوتی ہے، وہ اسی جذبے اور سوچوں میں رہتی ہے، تو آٹومیٹکلی اس کے بچے بھی احساس کمتری کا شکار ہو جائیں گے۔ مائیں ان چیزوں سے ڈرتی ہیں، ان کے بچے بھی ڈرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ماں بنا دیا ہے، آپ کو بہادر ہونا چاہیے تاکہ آپ کے بچے آپ کی طرح ڈرپوک نہ بنیں۔ ہاں، یہ کہا جا سکتا ہے کہ مجھے ان چیزوں سے بہت اریٹیشن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا آج کا ٹاپک ہے ایک ماں کی ذہنی جسمانی صحت بچوں کو کس طرح متاثر کرتی ہے۔ یعنی ماں کی ذہنی صحت اچھی نہ ہو، جسمانی صحت خراب ہو، وہ بیمار رہتی ہو تو بچوں پر ان چیزوں کا کیا اثر ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی روحانی طور پر کمزور ہے تو اس کے بچے بھی روحانی طور پر کمزور ہی ہوں گے۔ پہلی وجہ اور پہلا ریزن اس کا یہ ہے بیوی کے مسائل کو نظر انداز کرنا۔ Ignoring the problems of mother of children۔ ہمارے ہاں اکثر مرد حضرات اپنے بچوں سے تو بہت پیار کرتے ہیں، ان کی خواہشات اور ضروریات کا بھرپور طریقے سے خیال رکھتے ہیں، لیکن بیوی کی صحت کو، اس کی ضروریات کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ بچوں پر تو جان نچھاور کرنے کے لیے بھی تیار رہتے ہیں، لیکن بیوی کو نہ تو وقت دیتے ہیں اور نہ ہی اس کی صحت کا خیال رکھتے ہیں۔ بیوی کو ٹینشن اور ڈپریشن میں رکھتے ہیں۔ ان کا خیال ہوتا ہے کہ بچے پڑھ رہے ہیں تو ہر ذمہ داری ادا ہو رہی ہے، بس ٹھیک ہے۔ بیوی کی ٹینشن کی فکر نہیں کرتے بلکہ خود اس کی ٹینشن کی بہت دفعہ وجہ بن جاتے ہیں۔ ایک سچویشن تو یہ ہوتی ہے کہ مرد بیوی کو نظر انداز کرتا ہے، اس کی فکر کرنا ضروری نہیں سمجھتا، بس وقت گزر رہا ہے، ہر کام ٹھیک سے ہو رہا ہے تو اتنا کافی ہے۔ یعنی ایک سچویشن میں تو شوہر کا دل سخت ہوتا ہے، اس کی دوسری سچویشن ہے بچوں کی ماں کا خود کو نظر انداز کرنا، مدر سیلف اگنورینس۔ یعنی کہ اس کی دوسری سچویشن یہ ہوتی ہے کہ شوہر بہت اچھا ہوتا ہے، اس کی ضروریات کا، اس کی صحت کا، ہر چیز کا بہت خیال رکھتا ہے، لیکن ماں خود اپنی صحت کو لے کر سیریس نہیں ہوتی، باقی سب کا خیال رکھتی ہے، شوہر کا خیال رکھتی ہے، بچوں کا ہر کام وقت پر کرتی ہے، گھر اور کچن ہر لحاظ سے مینٹین رکھا ہوا ہوتا ہے، لیکن خود کو، اپنی صحت کو نظر انداز کرتی ہے، اپنے آپ کو، اپنی تکلیف اور بیماری کو اہمیت نہیں دیتی، بچوں کو بیماری کی حالت میں، تھکاوٹ میں بھی اپ ڈیٹ رکھتی ہے، لیکن خود پر توجہ نہیں دیتی، اپنی صحت پر کام نہیں کرتی، اپنے آپ کا خیال نہیں رکھتی۔ اسی لیے ماں اگر ذہنی طور پر، جسمانی طور پر، جذباتی طور پر صحت مند نہ ہو، بیمار ہو، تو ایک ریسرچ بتاتی ہے کہ ماں اور بچے کا تعلق کیسا ہوتا ہے۔ یعنی اگر ماں کو سپورٹڈ انوائرمنٹ دیا جائے، یعنی اس کو سپورٹ کیا جائے، اس کی ضروریات کا خیال رکھا جائے، اس کی نیڈز کو فلفل کیا جائے، ہسبینڈ اور دوسرے لوگوں کی سپورٹ اس کے ساتھ ہو، وہ خوش رہے، اسے رہنے کے لیے خوشگوار ماحول ملے جس میں وہ سٹریس فری رہے، ایسی عورت جسے یہ تینوں چیزیں فراہم کی جائیں تو بچوں میں بھی یہی اوصاف پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایسی عورت کے بچے سوشل ہوتے ہیں، سوشلائزیشن آف چلڈرن۔ ایسی ماں کے بچے سوشل ہوتے ہیں، لوگوں سے گھلنا ملنا پسند کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ یعنی جب ایسی ماں جو لوگوں کے ساتھ سوشل رہتی ہے، گھل مل کر رہتی ہے، جب ایسی ماں کے بچوں کا جائزہ لیا گیا تو اس کے بچے سوشلی ایکٹیو تھے، لوگوں میں انوالو ہونے والے تھے۔ یہ آج کے وقت کا بہترین سکل ہے، یعنی کہ آپ سوشلی انٹیلیجنٹ ہوں۔ آپ کتنا پڑھے لکھے ہیں، پڑھائی میں کیسے تھے، یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور یہ سکل ماں کی طرف سے بچوں میں آتی ہے۔ دوسری کوالٹی جو بچوں میں پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کی ذہنی صلاحیتیں اچھی ہوتی ہیں، امپروونگ مینٹل ایبیلٹیز ان چلڈرن۔ ایک مکمل ماں کے بچوں کو جب ذہنی طور پر ٹیسٹ کیا گیا تو ایسے بچے ذہنی طور پر بہت آگے پائے گئے جن کی ماں ذہنی طور پر ایکٹیو تھی۔ بچوں میں جو تیسری صلاحیت پائی جاتی ہے وہ ہے خدا ترسی اور رحم دلی، گاڈ فیئرنگ ان چلڈرن، یعنی دوسروں کے مسائل کو اپنے مسائل سمجھنا اور انہیں حل کرنے کی کوشش کرنا، دوسروں کے دکھ کو اپنے دکھ سمجھنا، دوسروں کے احساسات کو اپنے احساسات سمجھنا، دوسروں کی پریشانی میں پریشان ہونا، دوسروں کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھنا اور خوش ہونا، دوسروں کے درد میں درد محسوس کرنا اور خوشی میں خوش ہونا۔ ایسے بچوں میں یہ تین بڑی کوالٹیز پائی جاتی ہیں جن کی ماں ذہنی، جسمانی، جذباتی اور روحانی لحاظ سے صحت مند ہوتی ہے۔ اس کے برعکس جب ایسی ماں کو ریسرچ کیا گیا جو ذہنی، جسمانی، جذباتی لحاظ سے بیمار تھیں، انگزائٹی لیول ہائی تھا، تو جب ایسی ماں کے بچوں کو چیک کیا گیا تو ان کے بچوں میں بھی ڈپریشن اور انگزائٹی پائی گئی۔
دوسرے بچوں کی طرح وہ سوشل بھی نہیں تھے، لوگوں سے ملنے سے گھبراتے اور کتراتے بھی تھے، چہرے پر گھبراہٹ اور بے چینی بھی تھی، دوسروں کے جذبات اور احساسات کو سمجھنے سے عاری بھی تھے۔ اسی طرح پریشان ماں کے بچے پریشان، جذباتی ماں کے بچے جذباتی، بیمار ماں کے بچے بیمار، ضدی ماں کے بچے ضدی، معذرت کے ساتھ بدتمیز ماں کے بچے بھی بدتمیز۔ غرض کہ ماں کا جو بیہیویئر ہوگا وہ بچوں کے ساتھ یا بچوں کے سامنے شو کرے گی، ماں کا جو بیہیویئر دیکھتے ہوئے بچے گرو کریں گے وہی بیہیویئر ان میں ڈیولپ ہوتا جائے گا۔ ایون کہ ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ ماں بچپن میں بچوں کے تنگ کرنے پر جو الفاظ بول کر بچوں کو ڈرانے کی کوشش کرتی ہے یا دھمکیاں دیتی ہے کہ تم مجھے تنگ کرتے ہو، میں تمہیں چھوڑ کر چلی جاؤں گی، پھر کوئی تمہارا خیال نہیں رکھے گا، بڑے ہو کر ان دھمکیوں کے ری ایکشن میں بچہ پریکٹیکلی طور پر وہ سب کچھ کر کے دکھا دیتا ہے۔ ماں جو بھی ایکٹ کرتی ہے بچہ اس پر ری ایکٹ کرتا ہے، وہ سب اس کی میموری میں سیو ہو جاتا ہے اور پھر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ وہ سب کچھ ریپلے ہو جاتا ہے۔ ایون کہ بچے ماں کے غصے میں چلنے یا جانے کے سٹائل کو بھی کاپی کرتے ہیں۔ ماں اگر غصے میں چلانے یا زور سے بولنے یا زور سے دروازہ بند کرنے کی عادی ہے تو 110% ایسی عورت کے بچے بھی وہی سب کچھ کریں گے۔ اگر آپ کو کبھی ایسا ایکسپیرینس ہوا ہو تو آپ نے یہ سب کچھ ریپیٹ ہوتا بھی دیکھا ہوگا۔ اسی طرح بہت سی ماں یہ کہتی ہوئی بھی نظر آتی ہیں کہ ہم تو صرف اپنے بچوں کے لیے جی رہے ہیں، تو آپ اپنے بچوں کے لیے غلط جی رہی ہیں۔ پہلے تو آپ کو اپنے لیے جینا ہے، آپ خود ٹھیک ہوں گی، آپ کی اپنی ذہنی حالت ٹھیک ہوگی، آپ کی جسمانی صحت اچھی ہوگی، لوگوں سے آپ کے رویے ٹھیک ہوں گے، آپ کا بولنے کا انداز اچھا ہوگا، تو آٹومیٹکلی یہ سب چیزیں آپ کے بچوں کے اندر ٹرانسفر ہو جائیں گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی صحت کا خیال نہ رکھیں، اپنے اخلاقیات پر توجہ نہ دیں لیکن اپنے بچوں کے لیے پریشان رہیں، تو کیا آپ کے بچے کبھی ہیلدی بنیں گے؟ بالکل بھی نہیں۔ صرف پریشانی نہیں، بچوں کو صحت مند اور اچھا انسان بنانے کے لیے آپ کے پریکٹیکل کی ضرورت ہوگی جو آپ نے اسے دکھاتے ہوئے جوان کیا ہوگا۔ اگر ایک ماں سٹریس میں رہی، وہ اپنا سٹریس اپنا غصہ اپنے بچے پر نکالتی رہی تو اس کا اثر بچے پر ہوتا رہتا ہے، بچہ بھی ماں جیسا ہی ہو جاتا ہے، وہ بھی ماں ہی کی طرح غصے میں رہنے لگتا ہے، اس کے معصوم سے دماغ کی گروتھ اسی طرح ہونے لگتی ہے۔ شروع میں تو بچہ ماں کے ایسے رویے سے پریشان ہوتا ہے، لیکن جب ماں بات بات پر غصہ کرتی ہے، بات بات پر مارتی ہے تو بچہ اسی بیہیویئر کو نارمل سمجھنے لگتا ہے اور وہی چیز اپنے اندر بھی پیدا کر لیتا ہے۔ بچہ کیا پیدا کر لیتا ہے؟ آٹومیٹکلی اس کے اندر یہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ ہمارے بچوں کے مائنڈ میں جو سٹریس پیٹرن غصے سے متعلق بنتا ہے وہ اپنی ماں کی وجہ سے یا پھر اپنے آس پاس کے ماحول کی وجہ سے بنتا ہے، پھر وہ ایڈلٹ لائف میں بہت غلط طریقے سے، بہت عجیب طریقے سے بیہیو کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ماں کا رویہ بچوں کے ساتھ کیسا ہے۔ اس لیے مدرس کو جس چیز کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے وہ اس کی ایموشنالٹی ہے۔ اس لیے مائیں خود پر غور کریں کہ ان کو بلا وجہ غصہ تو نہیں آتا، آپ کی مرضی کے خلاف کوئی بات ہو جائے تو کیا آپ کے اندر قوت برداشت ہے؟ اگر آپ کا جواب نہیں میں ہے تو آپ اپنے بچوں کو بہت نیگیٹو وے میں لے کر چل رہی ہیں، کیونکہ ماں کو غصہ آئے گا تو بچے کو بھی غصہ آئے گا، وہ بھی سر کے درد اور ڈپریشن کے مریض بن جائیں گے، ماں کے مزاج کو فالو کریں گے۔ ماں چڑچڑی ہوگی تو اولاد بھی چڑچڑی ہوگی، کیونکہ کہاوت ہے کہ اگر سورج میں داغ ہوں گے تو روشنی بھی داغدار ہوگی۔ تو ہمارے اندر ایز اے پیرنٹ، ایز اے مدر، اگر ہمارے اندر کوئی خرابیاں ہیں تو وہ ہمارے بچوں میں بھی آ جائیں گی۔ اسی طرح سے اگر ماں احساس کمتری کا شکار ہے تو اس کے بچوں میں بھی وہ احساس کمتری آ جائے گا۔ انفیریئر فیلنگ ان چلڈرن، یعنی کہ اگر ماں دوسروں کو دیکھ کر خود کو کمتر سمجھتی ہے، وہ یہ سمجھتی ہے دوسروں کے پاس اس سے زیادہ ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ احساس کمتری کا شکار ہوتی ہے، وہ اسی جذبے اور سوچوں میں رہتی ہے، تو آٹومیٹکلی اس کے بچے بھی احساس کمتری کا شکار ہو جائیں گے۔ جو لاوا اس کے اندر احساس کمتری کا پکتا ہے وہ اس کے بچوں میں بھی ٹرانسفر ہو جائے گا۔ احساس کمتری اصل میں ایک ناشکری کا جذبہ ہے کہ انسان دوسروں کو دیکھ کر دوسروں کو بہتر سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو اس سے کم درجے کا سمجھتا ہے اور ہی دل میں کڑتا رہتا ہے اور پریشان ہوتا رہتا ہے کہ میرے پاس یہ سب کچھ کیوں نہیں ہے جو اس کے پاس ہے۔ یہی احساس کمتری انسان کو حسد کی طرف لے جاتا ہے، اور اگر اس پر بر وقت قابو نہ پایا جائے تو بچے بھی اسی چیز کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جہاں ایک ماں احساس کمتری کا شکار ہوتی ہے وہاں پوری فیملی احساس کمتری کا شکار وجود میں آ جاتی ہے، اس لیے اس جذبے کو بھی قابو پانے کی ضرورت ہے۔
اینگر ان چلڈرن، اس بارے میں بہت بار بات کر چکی ہوں کہ جس بچے کو مارا جائے گا دنیا بھر کا غصہ اس پر نکالا جائے گا، اسے احسانات جتلائے جائیں گے کہ میں نے تمہارے لیے یہ کیا، اس کے اندر غصے کا علاوہ اچھی طرح سے پکایا جائے گا، زیادتی کی جائے گی اور پھر یہ امید رکھی جائے گی کہ کل کو یہ ہماری خدمت کریں گے. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ پھر یہی بچے آپ کے تابع دار رہیں، آپ کی خدمت کریں اور آپ سے پیار کریں؟ اس لیے اپنے بچوں پر ہر وقت ہاتھ اٹھانا، بلا وجہ مارنا بالکل غلط ہے. ہاں، اگر کبھی بہت ضروری ہو تو جس ٹائم پر غصہ آئے اس ٹائم پر بالکل نہ ماریں تاکہ سارا غصہ بچے پر نہ نکل جائے. ہاں، جب غصہ کم ہو جائے تو اس وقت میں ایک آدھا تھپڑ مار سکتے ہیں، وہ بھی چہرے پر نہ ماریں اور بہت زور سے نہ ماریں. اس مار کا مقصد صرف ڈرانا ہے. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ کسی چھوٹے بچے کی خاطر آپ بڑے بچے کو ماریں. اس طرح تو بڑا بہن بھائی چھوٹے بہن بھائی سے نفرت کرنے لگے گا. بلکہ بچے کو بہت پیار سے سمجھائیں، بہت مٹھاس سے، میٹھے لہجے میں بات کریں تاکہ وہ آپ کی بات کو توجہ سے سنے بھی، سمجھے بھی اور اس پر عمل بھی کرے، کیونکہ میٹھے بول اور اچھے اخلاق سے محبت پیدا ہوتی ہے. گریف ان چلڈرن یعنی بچوں کا غمزدہ ہونا. اگر ماں ہر وقت غمزدہ رہے گی، پریشان رہے گی، دل کو کوئی نہ کوئی روگ لگا کر بیٹھی رہے گی کہ مجھے یہ نہیں ملا، مجھے وہ نہیں ملا، میری زندگی میں یہ کمیاں رہ گئی، میری زندگی میں یہ کمی رہ گئی، تو یقیناً اس کے بچے بھی پریشان ہی رہیں گے. اس کے بچوں میں ماں کا غم ٹرانسفر ہو جائے گا. کہ اگر کوئی پریشانی آ بھی جاتی ہے تو اسے اللہ کے سپرد کر کے خود پرسکون ہو جائیں، اپنے معاملات اللہ کے حوالے کر دیں. بچوں کا خوفزدہ رہنا. فیئر ان چلڈرن، اپنے خوف اپنے بچے میں ٹرانسفر نہ کریں. مثلاً تم پڑھتے نہیں ہو، تمہارا کیا بنے گا، تم بڑے ہو کر ارن کیسے کرو گے، تم سے شادی کون کرے گا، تمہاری لائف کیسی ہوگی. خود بھی پریشان ہوتی ہیں اور اپنے بچے کو بھی پریشان کر رہی ہوتی ہیں. اس طرح بہت ساری مائیں اپنے ڈر، اپنے خوف اپنے بچوں میں شفٹ کر دیتی ہیں. مثلاً مجھے اکیلے ڈر لگتا ہے، مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، مجھے جن بھوت سے ڈر لگتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے ایسے بچے جو جن بھوت سے ڈرتے ہیں، ان کی مائیں بھی جن بھوت سے ڈرتی ہیں. مائیں کہتی ہیں مجھے چھپکلی سے بہت ڈر لگتا ہے، مجھے کاکروچ سے بہت ڈر لگتا ہے. تو جو مائیں ان چیزوں سے ڈرتی ہیں ان کے بچے بھی ڈرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ماں بنا دیا ہے، آپ کو بہادر ہونا چاہیے تاکہ آپ کے بچے آپ کی طرح ڈرپوک نہ بنیں. ہاں، یہ کہا جا سکتا ہے کہ مجھے ان چیزوں سے بہت اریٹیشن ہوتی ہے، یعنی کہ یہ چیزیں مجھے گندی لگتی ہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے ان چیزوں سے ڈر لگتا ہے. یہ بھی کوئی چیزیں ہیں جن سے ڈرا جائے. اگر ایسی کوئی گندگی پھیلانے والی چیزیں آپ کے سامنے آ بھی جاتی ہیں تو سپرے کر کے مار دیں یا کسی چیز سے کسی طریقے سے اس کو مار دیا جائے تاکہ آپ کے بچے کے دل میں بھی اس چیز کا خوف نہ بیٹھے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ واش روم میں اگر چھپکلی آ جائے تو نہ مدر جا رہی ہوتی ہے نہ اس کا بچہ جا رہا ہوتا ہے کہ واش روم میں چھپکلی ہے اور ہمیں تو اس سے ڈر لگتا ہے. ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے. اس طرح بچہ ساری زندگی کے لیے دل میں اس چیز کے ڈر کو رکھ کر بیٹھا رہے گا اور وہ اپنا کانفیڈینس لوز کر دے گا. زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے تو اسے کانفیڈینس چاہیے تھا، ڈٹرمینیشن چاہیے تھا، اسٹرانگ نروز کی ضرورت تھی. تو آپ اسے کس راستے پر لے کے جا رہی ہیں؟ بلکہ آپ کو تو چاہیے تھا کہ اگر کوئی دوسرا شخص آپ کے بچے کو ڈرانے کی کوشش کرتا تو آپ اسے بھی بول دیتی کہ خبردار، میرے بچے کو ڈرانے کی ضرورت نہیں ہے، میرا بیٹا تو بہت بہادر ہے. آپ کو اپنے بچے کو رکاوٹ اور ناکامی والی راہوں سے بچاتے ہوئے کامیابی کی راہوں پر ڈالنا ہے. اندر کی تمام محرومیاں، ڈر، خوف اتار کر دور پھینکیے اور اپنے بچے کو ایک کامیابی کی لائن دیجیے. خوشیاں اور سکون بانٹیے، خوشیاں اور سکون حاصل کیجیے. اللہ تعالی ہم سب کو دونوں جہان کی عافیت عطا فرمائے اور ہمارا حامی و ناصر ہو.